بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو یہ 3 کام ضرور کرنا۔ ماہ ذی الحج میں کرنے والے 3 ضروری کام۔ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو یا جس شخص پر قربانی واجب ہو تو کیا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ اگر مجبوری ہو اور مجبوری میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محترم ناظرین گرامی، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو کون سے 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ پہلا کام، جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم احلو علینا بالیمن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربکو اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو تو نے نکالا ہے، یہ پورا امن و ایمان کا پیغام لے کے یہ چاند آیا ہے۔ اللہ سلامتی کی بلندی اور سلامتی کا پیغام بنے اور پورا مہینہ ہم اس بات کی توفیق دینا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب العالمین، جو تو نے یہ نعمت دی ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے تکبیریں پڑھنی ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے بشارت ضرور ملتی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ، کیا اسے جنت کی بشارت ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کٹوانے ہیں۔ چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹوائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی ذی الحج کا چاند دیکھے، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں۔ چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ محترم ناظرین گرامی، عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو کیا وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ اگر مجبوری ہو، اگر مجبوری میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی کرنے والے شخص کا بال یا ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا: جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذی الحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا: مجھے ذی الحج کے دن کے متعلق حکم دیا گیا کہ اسے بطور عید مناؤ، جیسے اللہ ذوالجلال نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فضائل بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر مجھے دودھ کے جانور کے علاوہ کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔ اب ان حدیث کو لے کر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی والے شخص کا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک بال یا جسم کے کسی حصے کے بال یا ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی یہ عمل مستحب ہے، اسے بھی پورا قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر عید اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے تو اسے بھی اللہ جل شان کا عمل قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کرے تو کوئی اس شخص کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربانی ہر بالغ نصاب پر واجب ہے اور بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بھی
میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی بھی درست مانی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔